بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ کرن اٹھو، صبح ہو گئی ہے۔ رات بھر تم موبائل پر باتیں کرتی رہتی ہو اور صبح اٹھنے کا نام بھی نہیں لیتی۔ پتہ نہیں لوگ فون پر رات بھر اتنی کیا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب فضول ہے، صرف ٹائم ضائع کرنا ہے۔ اٹھ بھی جاؤ کرن بی بی، میری پیاری بہن، نہ تم خود سوتی اور نہ کسی کو سونے دیتی ہو۔ کرن نے اپنی بہن نور سے چیختے ہوئے کہا۔ نور اور کرن دونوں بہنیں تھیں، گھر میں ان کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ کرن کی کچھ سوچ عجیب تھی، عجیب قسم کی لڑکی تھی۔ اس کی سوچ تھی کہ لوگ موبائل پر تھوڑا کھا جاتے ہیں، صرف ٹائم پاس کرتے ہیں اور ہمیں پاگل کرتے ہیں، ہم ان کو پاگل کرتے ہیں۔ میری پیاری بہن، تم نے ناشتہ کرنا ہے یا نہیں؟ اوہو، تم نا نیند کا سارا مزہ خراب کر دیتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے صبح صبح سونے کا کتنا مزہ آتا ہے؟ کاش تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہوتا، تم بھی اس سے رات بھر باتیں کرتی، اس مجنوں سے تمہارے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتا، تو تم بھی اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتی، وہ تم اس کے ساتھ ہوتی، پھر زندگی کا کتنا مزہ ہوتا یار۔ نہ تم زندگی کی خود مزے لوگی اور نہ کسی اور کو لینے دوگی۔ کرن یہ سب باتیں اپنی بہن نور سے بڑے رومانٹک موڈ میں کہے جا رہی تھی۔ اوہو کرن کی بچی، یہ بکواس اب بند کرو اور ناشتہ کر لو۔ ٹھیک ہے میرے آقا، جیسے تمہاری مرضی، تم چلو میں آتی ہوں۔ تو میری بہن کسی مولوی کے گھر پیدا ہوتی، تمہاری جیسی لڑکیاں صرف گھر کا کام اور اپنی ساری زندگی شوہر کی خدمت میں گزار دیتی ہیں اور کچھ نہیں۔ کرن ناشتہ کرتے ہوئے نور سے کہا۔ نور بولی، کرن تو کبھی مجھ سے بہت مار کھائے گی، اور یہ جو تم ساری رات فون پہ باتیں کرتی ہو، کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جانا۔ کاش ابو زندہ ہوتے تو وہ خود تمہیں سمجھاتے۔ ابو کا نام لے تو نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اچھا مولوی صاحبہ، آپ زیادہ باتیں نہیں اور میری ایک بات سنو۔ کرن نور سے کہا۔ ہاں بولو۔ بات یہ ہے کہ میں نے 2 دن بعد سہیلی کی سالگرہ پر جانا ہے، رات کو وہاں رہوں گی اور صبح آؤں گی۔ یا اللہ اس لڑکی کو اب تو ہی کچھ ہدایت دے، ہماری سمجھ سے یہ باہر ہے۔ میرے مولا تو کریم ذات ہے، اس لڑکی پر ہمیشہ کرم کرنا۔ نور اپنی بہن کے لیے دعا کرتے ہوئے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ نور 5 وقت نماز بڑی پابندی سے پڑھتی تھی۔ نور اور کرن کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اپنے گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ نور کو اپنی بہن کرن کی ہر وقت فکر رہتی تھی، کیوں نہ ہوتی، آخر وہ اس کی بہن تھی، کہیں یہ لڑکی کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، اور ہر نماز کے بعد کرن کے لیے دعا بھی کرتی۔ 2 دن گزرنے کے بعد کرن نے بہن نور سے کہا، مجھے اپنی سہیلی کے ہاں جانا ہے سالگرہ پر اور رات کو نہیں آؤں گی۔ نور نے بہت غصے سے کہا، کیوں نہیں رات کو آؤ گی؟ دیکھو بہن، اگر تم رات کو واپس نہیں آؤ گی تو پھر ہر گھر سالگرہ پر نہ جاؤ۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ میں ضرور جاؤں گی۔ یہاں ایک بات یاد رکھو، اپنے کانوں کے پردے ہٹا کر آج میری بات اچھی طرح سن لو۔ یہ میری اپنی زندگی ہے، میں جس طرح گزاروں یہ میری مرضی ہے، میں بچی نہیں ہوں، میں اچھی طرح سب سمجھتی ہوں۔ پلیز آج کے بعد میری زندگی میں دخل نہ دو تو اچھا ہوگا۔ نور یہ سب باتیں بہت بنے سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی امڑ آئے تھے۔ نور نے کرن سے دکھ پر انداز میں کہا، میں سمجھتی تھی کرن ابھی تم بچی ہو، پر مجھے آج محسوس ہوا میری سوچ غلط تھی۔ ٹھیک ہے، جو آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہو کر سکتی ہو، میں تمہیں آج کے بعد نہیں روکوں گی۔ ہاں ایک بات میری دھیان سے سن لو، زمانہ بہت خراب ہے، کہ زمانے والے تمہیں نہ خراب کر دیں۔ ہو سکے تو زمانے والوں سے بچ کے رہنا اور اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا۔ یہاں ہر قدم پر عزت لوٹنے والے لٹیرے تمہیں بہت ملیں گے اور عزت دینے والے بہت کم، اور تمہیں غلط راہ دکھانے والے بہت ہوں گے، پر اچھی راہ دکھانے والے بہت کم۔ عورت کی ایک بار عزت چلی جائے پھر کبھی نہیں آتی۔ آج تم نے اچھا کیا جو مجھے احساس دلوایا، تم اب بڑی ہو گئی ہو۔ احساس جتنا بھی بڑا ہو جائے پر اپنے بڑوں سے کبھی بڑا نہیں ہو سکتا، اس سے اپنے برے وقت میں اپنے بڑوں کی باتیں یاد آتی ہیں۔ اچھا کریں تو اچھی باتیں یاد آتی ہیں، اگر برا کریں تو بڑوں کی نصیحت یاد آتی ہے۔ اچھا بہن، اب تم جو کرو تمہاری مرضی، آج کے بعد میں تمہیں زندگی میں دخل نہیں دوں گی۔ خدا کی تم پر ہمیشہ رحمت رہے اور زندگی میں کبھی کوئی دکھ تمہارے قریب نہ آئے۔ نور روتے ہوئے یہ سب باتیں کرن سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کرن نے جہاں جانا تھا وہاں چلی گئی۔ کرن کسی بگڑے ہوئے امیر زادے سمیر سے عشق کرتی تھی۔ وہ نہایت ہی آوارہ اور بد چلن قسم کا لڑکا تھا۔ اس کا یہ کام تھا، معمول لڑکوں سے موبائل پر دوستی کرتا اور انہیں سپنے دکھاتا اور ان کی مصیبت سے کھیلتا اور خوب پاگل بناتا۔ جس لڑکی کو وہ اپنے حوش کا نشانہ بناتا تو کچھ دن بعد اسے بھول جاتا، ایسے بھول جاتا جیسے اس لڑکی کو جانتا نہیں۔ یہ تھا اس آوارے لڑکے سمیر کا کام۔ کرن کی کوئی سہیلی کی سالگرہ نہیں تھی، بلکہ سمیر کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر اور رات گزارنا تھا۔ سمیر نے کرن کو آتے دیکھا تو بولا، او میری جان، اتنا لیٹ؟ خیر تو امی نے روک لیا تھا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں سمیر، بس راستے میں کوئی دیر ہو گئی میری جان۔ او یار، میں اتنی دیر سے بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہوں، سمیر نے محبوبانہ انداز میں کہا۔ چلو اب بیٹھو، چھوڑو بس سب باتوں کو، پہلے میرا موڈ خراب ہے، کرن نے سمیر کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ دیکھو کرن، اس طرح نہیں چلے گا، اس طرح تو پارٹی کا مزہ نہیں آئے گا، اس سے اچھا ہوتا ہم گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ نہیں اب کو سب کچھ ٹھیک ہے۔ او جان، تم
نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، سمیر نے پیار سے کرن کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اور کرن کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بہت پیار سے دبا رہا تھا اور پیار بھری نظر سے کرن کو دیکھ بھی رہا تھا۔ کرن، میں تم سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہونا چاہتا، بس اب ہم جلدی سے ایک ہو جائیں، مجھ سے اب یہ دوریاں برداشت نہیں ہوتی۔ اچھا بابا، اوکے، اب مجھے یہ بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ جان، ہم کھانا کھا کر ساری رات پیار بھر باتیں کریں گے۔ اچھا جناب۔ او میرے سرکار، آپ بتاؤ کھانے میں کیا پسند کرو گے؟ میری جان، تمہارا دل۔ او میری جان، ایک دل تو پہلے سے آپ کے پاس ہے، کاش میرے سینے میں دو دل ہوتے، دوسرا آپ کو فرائی کر کے دیتا جان۔ تم نہ سمیر، بات کو بہت لمبا کر دیتے ہو، آپ کوئی اچھی سی چیز منگواؤ، سمجھے؟ ٹھیک ہے جان۔ کرن اور سمیر کھانے سے فارغ اور کمرے میں چلے گئے۔ کسی کا کوئی ڈر نہیں تھا اور وہ روکنے والا بھی نہیں تھا۔ اس وقت ان دونوں کو جوانی کا نشہ تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجنے والے تھے۔ نہ کرن کو خدا کا خوف تھا، نہ سمیر کو۔ سمیر کا تو یہ پیشہ تھا، لڑکیوں کو گمراہ کرنا۔ بات تھی کرن کی، جو سمیر کے پیار میں بالکل اندھی ہو گئی تھی۔ اسے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جو سمیر کی ہر بات میں ہاں ملاتی گئی اور خود دل میں دستی گئی۔ اسے ہر سو سمیر کی محبت نظر آ رہی تھی۔ کرن سمیر سے مخاطب اسے کہا، سمیر، تم مجھے کتنا پیار کرتے ہو؟ پھر سمیر نے کرن کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کرن، میری جان، میرے پیار کی کوئی حد نہیں جو میں تمہیں بتا سکوں، میں تم سے بہت تہا پیار کرتا ہوں۔ اچھا، مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ نہیں جان، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور ایسا کبھی تم سوچنا بھی نہیں۔ باہر بادل گرج تھی، بجلی چمک رہی تھی اور جوانی پر گناہ کا نشہ تھا۔ سمیر نے کرن سے کہا، سوویٹی، موسم کتنا دیکھو کتنا پیارا ہے، آج تمہارے بہت قریب آنے کو دل چاہتا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے میرے محبوب؟ کرن شرماتے ہوئے کہا، کیوں نہیں کرن، کل بھی تمہاری تھی، آج بھی تمہاری ہے اور کل بھی تمہاری رہے گی۔ کرن کی، ہر چیز کے مالک تم ہو اور میں تمہیں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ سمیر کی تو پہلے سے یہ سوچ تھی۔ اس معصوم پھول کو سمیر نے آخرکار مسل ہی ڈالا، اپنی حوث کا نشانہ بنا ڈالا۔ انسان کتنا گر جاتا ہے اپنے نفس کی خاطر۔ انسان تمہیں خدا یاد نہیں رہتا، انسان دیکھے یا نہ دیکھے پر خدا دیکھ رہا ہے۔ کرن رات سمیر کے ساتھ گزارنے کے بعد صبح اپنے گھر چلی گئی، جہاں اس کی بہن نور بہت پریشان تھی۔ اس کے لیے کرن جاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا رہی تھی، اس سے اندر سے اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ کرن، جو باہر بہت غصے میں تھی، اس وقت اندر سے کرن کے لیے بہت محبت رکھتی تھی۔ کرن اپنے کمرے میں چلی گئی اور کرن کے پیچھے نور بھی کمرے میں آ گئی۔ کرن ابھی بیٹھی تھی کہ نور نے کہا، میں تمہاری زندگی میں دخل تو نہیں دینا چاہتی، پر یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ تم کو پتہ ہے ماں بہت بیمار رہتی ہے، اور خدا نہ کرے تم کو کچھ ہو گیا تو تمہارا تو کیا بنے گا؟ ہمارے اس دنیا میں کوئی نہیں، نہ ہمارا کوئی بھائی ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا سہارا نہیں، یہ تم اچھی طرح سوچ لینا، اور تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ اب تک کھا گئی ہوگی، آرام کرو۔ اور کمرے سے نکل کر سیدھی اپنی ماں کے پاس چلی گئی، جو بستر مرگ پر پڑی اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ نور نے روتے ہوئے ماں سے کہا، دیکھو ماں، آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگی ہے۔ اے کاش تم کرن کو سمجھاتی، آج ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ میں اپنے درد کہاں جا کر بیان کروں؟ بتاؤ کون سنے گا تیرے سوا ماں؟ اب تم تو کچھ بولو۔ ایسا لگ رہا تھا نور دیواروں سے باتیں کر رہی ہے، کیونکہ ان کی ماں بولنے سے قاصر تھی، وہ بیماری کی وجہ سے بول نہیں سکتی تھی۔ 3-4 دنوں سے کرن کا رابطہ سمیر سے نہیں ہو رہا تھا۔ کرن گھر میں بہت پریشان رہتی تھی، کیونکہ سمیر کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ کیسے آنا ہوتا؟ کیونکہ ایسے انسانوں کا نمبر ایسا ہونے کے بعد بند ہو جاتے ہیں، یہ صرف شکاری ہوتے ہیں جو شکار کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دن رات گزرتے گئے، بات مہینوں تک جا پہنچی۔ کرن اس پریشانی کی وجہ سے کافی بیمار ہو گئی۔ اسی دوران نور کی شادی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ نور کو اپنی بہن کرن کی بہت فکر تھی، کیونکہ کرن نے جو بویا تھا وہ کاٹنے کا وقت آ گیا تھا، وہ امید سے تھی۔ کرن اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی، اب اس سے یہ احساس ہو گیا تھا کہ نور صحیح تھی۔ نور کی یہ خواہش تھی کہ پہلے کرن کی شادی ہو جائے، پر کرن یہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کرن ہر بار نور سے یہی کہتی، میں نے نہیں کرنی شادی، مجھے نفرت ہے مرد ذات سے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز شادی کے ٹاپک پر کوئی بات نہ کریں۔ وہ کرن کی بات سن کر خاموش ہو جاتی، پر اندر سے بہت روتی، اور دن بہت دیر کے ساتھ گزر گیا۔ آخر کرن کی ڈلیوری کا دن بھی قریب آ گیا۔ کرن کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، نور کرن کے لیے فکر مند تھی۔ ایک دن کرن کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور کرن کو جلدی سے اسپتال لے گئے۔ جب ڈاکٹر نے کرن کا چیک اپ کیا تو نور سے کہا، بچہ اندر مر چکا ہے، اس لیے اس کو جلدی آپریٹ کرنا ہوگا، وقت بہت کم ہے اور ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ مریضہ بچ سکتی ہے یا نہیں۔ نور کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے اور اس کی زبان پر دعا تھی، اے اللہ میری پیاری بہن کو کی زندگی بچانا، اور کرن کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ کرن نے نور کو روتے ہوئے دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور کہا،
میری پیاری بہن تم مت رو، یہ میری غلطی کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے۔ کاش میں اس وقت تمہاری باتیں سمجھتی، آج اس حال میں نہ ہوتی۔ تمہاری وہ باتیں سچ تھیں، تم اچھی بہن ہو، میرے جیسی لڑکی کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، پلیز مجھے معاف کر دینا، اب مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ نور روتے ہوئے بولی، تم ایسی باتیں نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہاری زندگی بھی لگ جائے۔ کرن نے کہا اس کاغذ پر سائن کر دیں، ہم مریضوں کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ کرن کا آپریشن شروع ہو گیا۔ نور بہر پریشانی کی حالت میں اپنی بہن کے لیے بہت دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے اور نور سے کہا سوری، ہم آپ کی بہن کو نہیں بچا سکے۔ نور یہ سن کر غم سے وہ زمین پر گر پڑی۔ ہسپتال میں موجود لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے اور وہ روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی کاش تم ایسی غلطی نہ کرتی، آج ایسا نہ ہوتا، تمہارا موبائل ہی تمہارا قاتل نکلا، نہ تمہارے پاس موبائل ہوتا، نہ تم ایسی غلطی ہوتی اور نہ ہی تم اس طرح مرتی۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اچھی اچھی سٹوری آپ روزانہ سنتے رہیں۔